اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزت مآب علماء کرام، در حقیقت اس مجلس کی دعوت پر حاضر ہونے کا جو منشا اور مقصد تھا وہ یہ بنیادی طور پر کہ حضور پاک قسم کے امت کے اتنے سارے علماء کو ایک نظر میں دیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک کسی فقیر کی، کسی اہل نسبت کی نظر اس عاجز کو لگا دے تاکہ میرا کام بن جائے۔ جب حسد بھری، بغض بھری، عداوت بھری نگاہیں لگتی ہیں تو اگر محبت بھری، معرفت بھری، علم سے سرشار نظر اٹھ کر لگیں گی تو وہ اپنا اثر کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، کام کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ صبح سے اب تک نہ جانے کیسے کیسے پیارے پیارے خطبات آپ نے سنے، کیسی درد بھری نصیحتیں آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو دل و دماغ کے اندر محفوظ فرما دے، اور جس جس موقع پر ان پر عمل کی ضرورت ہے اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ عاجز آپ کے سامنے کیا بات کہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا بھرپور خطاب آپ نے سنا، حضرت مولانا خالد صاحب ندوی دامت برکاتہم کا درد بھرا خطاب آپ نے سنا، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے آپ مستفید ہوئے، ان کے پر نور چہروں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے بٹھایا کیوں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ماں جب اپنے منع کو نہلا جھلا کر صاف ستھرا کر کے دھوبے بیٹا چاند سا بنا دیتی ہے تو آخر میں ایک چھوٹی سی کالک اس کی پیشانی پہ، رخسار پہ لگا دیتی ہے تاکہ نظر بد نہ لگے۔ تو اس مجلس کے اختتام پر اس کلوٹے کو بٹھا دیا گیا ہے تاکہ اتنا پیارا جلسہ اور اتنی پیاری محفل، پر نور محفل، اس کو کسی باطل کی نظر نہ لگ جائے۔ اس کو بٹھا دو تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اس عاجز کو اس لیے بٹھایا ہے، شاید کیا بالیقین ایسے بٹھایا ہے۔ بہرحال میں اپنا سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جو باتیں آپ نے سنی ان کو دل کے نیہ خانے میں محفوظ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ مجھ سے کوئی کام لے لیجیے۔ اور ایک نصیحت جو کسی صاحب نسبت نے حرم شریف میں کی تھی، میں سناتا ہوں آپ کو۔ بمبئی کے ایک صاحب نسبت بزرگ ہیں حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم۔ میں ان کو اپنے لیے، میرے مربی ہیں، اپنے لیے ان کو حاجی امداد اللہ سمجھتا ہوں۔ وہ عالم فاضل تو نہیں ہیں لیکن بنے ہوئے، منجھے ہوئے آدمی، بزرگوں کی صحبت پائی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ چلے جا رہے تھے، تو حرم شریف میں شامیہ محلہ جو اس وقت وہ ختم ہو گیا، اس طرف جو حرم کا حصہ تھا، تیزی سے ان کے پیچھے چلے اور کہا مولوی صلاح الدین دیکھو یہ کوئی صاحب نسبت بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اور چلتے چلتے ہاتھ ملایا اور کہا حضرت میں بمبئی کا ایک تاجر ہوں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اپنا تعارف کرایا۔ حضرت میں بمبئی کا ایک تاجر ہوں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتا ہوں، اور دہرادون کے پہاڑی علاقوں کے اندر کچھ مکاتب میں نے قائم کیے ہیں، دعا فرما دیجیے اللہ قبول فرما لے۔ یہ تو انہوں نے اپنا تعارف اور دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی سنیں کہ ہاں، کام کسی مقصد کے لیے شروع کیا جاتا ہے، آگے چل کے کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اس جملے سے بڑا نفع ہوا، یقیناً بڑی قیمتی نصیحت۔ کام کسی مقصد کے لیے شروع کیا جاتا ہے، آگے چل کے کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت ساری کام کی شکلیں آئیں، کام کو بھی سمجھیں اور اصل جو مقصد ہے اس کو بھی سمجھیں اور اس کو سینے سے لگائیں
اور دن میں کام کریں، رات کو اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہائیں، راتوں کو اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہائیں، دن میں کریں اور رات کو اس کو منظور کروائیں، مقبول کروائیں۔ یہ کام بنیادی طور پر ضروری ہے۔ آج اہل علم حضرات کی تنہائی کی محفلیں یا تو فون کے اندر کچھ نہ کچھ دیکھنے کی رہ گئی ہیں، یا آپس میں کوئی غیبتیں کرنے کا معمول بن گیا ہے، یا ایسی لایانی باتیں جس کا کوئی حصہ رہے نہ پیر نہ کوئی مقصد ہے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، بچائیں ان سے، اپنے آپ کو ان تمام لعنتوں سے بچائیں، اور جو انرجی ہے، جو کچھ بچی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور امت کی تعمیر میں لگائیں۔ حضرت مولانا خالد ندوی صاحب دامت برکاتہم کے پاس 5-6 سال پہلے یہ عاجز ٹنکور گیا تھا، کئی گھنٹے انہوں نے اپنا درد دل پیش کیا، اور جو محنتیں اور جو کام کرنے کا طریقہ ہے، نہ جانے سینکڑوں محفلوں میں اس عاجز نے اس مجلس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، کام شروع کیا، اخلاص کے ساتھ شروع کیا، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ ان کی زیر نگرانی کام شروع کیا۔ آج وہ کام ایک عملی شکل اختیار کر کے الحمدللہ ہر جگہ عملی طور پر لوگوں کے سامنے دیکھنے کا اس کو موقع مل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو کام کریں، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی محفلوں کو ان ساری لعنتوں سے پاک کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب سے مناجات کریں، رابطہ قوی کریں، اور بزرگان دین کی زیر نگرانی کہیں پھسلنے نہ پائیں، کہیں پھسلنے نہ پائیں، کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونے پائیں، بلکہ یہ دعا کا معمول بنائیں کہ پیارے اللہ مجھے فتنہ بننے سے بچائیے اور فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائیے، نہ میں امت کے لیے فتنہ بنوں نہ کسی فتنے کا جز بنوں، کہ اللہ مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائیے اور مجھے امت کے لیے فتنہ بننے سے بچائیے۔ اور بات جو اندر ہو وہ باہر، اور جو باہر ہو وہ اندر، بالکل صاف صاف معاملہ ہو۔ آج کل ہم کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں، دل میں اس کو جگہ دے لیتے ہیں، نہ اس کے آگے پیچھے کی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، نہ صفائی معاملات کرتے ہیں، اور دل کے اندر ایک تصویر بنا لیتے ہیں نفرت کی، اور اسی نفرت کے ساتھ پھر زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کس کے لیے پڑھا تھا اور کس لیے پڑھا تھا، اور کیا پھر اس کا مطلب ہوا؟ آئیے میں زندگی کا ایک سبق آپ کو سناتا ہوں اپنا۔ میرے ایک استاد گزرے ہیں بچپن کے مکتب کے، منشی نور الحسن، جو میرا ضلع میرٹھ کے اندر اصل آبائی گاؤں ہے دورالا، اس کے مکتب میں یہ پڑھاتے تھے۔ نہ قاری تھے، نہ حافظ تھے، نہ عالم تھے، منشی تھے، لیکن قرآن پاک کسی قاری سے اس کی تصحیح کی تھی، ناظرہ پڑھا تھا۔ بس زندگی بھر یہ معمول بنایا کہ مجھے زندگی بھر قرآن پاک بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو میں نے قائدہ نورانی بغدادی ان کے سامنے پڑھا۔ یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، حضرت تھانوی سے بیعت تھے۔ اس زمانے کے اندر انگریزوں کے ساتھ جدوجہد چل رہی تھی ملک کو آزاد کرانے کی، اور دو تنظیمیں میدان عمل میں تھی، ایک لیگ اور ایک کانگریس۔ لیگ میں بھی اچھے خاصے علماء تھے، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے حامی تھے، اور کانگریس میں بھی اچھے خاصے علماء کی تعداد تھی۔ منشی نور الحسن صاحب چونکہ حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے، تو ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے لیگ کے یہ ضلع میرٹھ کی کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک مرتبہ کمیٹی کا جلسہ تھا، اس جلسے میں پہنچے اور ایک بات کہی کہ بھائی حضرت تھانوی بھی بزرگ ہیں، حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، لیکن یہ لیگی لوگ حضرت مدنی کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ یہ رائے کا اختلاف ہے، حجت کا اختلاف ہے، کوئی ذاتیات کا تو معاملہ نہیں ہے، تو ہم لوگ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو کسی لیگی نے کھڑا ہو کر کہا، ان کو کس نے بزرگ کہا؟ ان کو تم بزرگ مانتے ہو؟ تو کہا اگر آپ کا رویہ یہی ہے تو پھر میں آج سے اس کمیٹی کو استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کر اپنے گاؤں آ گئے۔ لیکن یہ درد سہا نہ گیا، شام کو تھانہ بھون چلے گئے، رات ہو گئی، وہاں پہنچے، حضرت کے خادم تھے حضرت تھانوی کے ملا سلیمان، ان سے کہا بھائی سلیمان میں میرٹھ سے بڑے بھاری دل کے ساتھ آیا ہوں اور کمیٹی کو استعفیٰ دے کر آیا ہوں، اور واقعہ معاملہ یہ بنا۔ تو ملا سلیمان نے آگے سے کہا مولانا مدنی کو بھی تم بزرگ مانتے ہو؟ وہ بھی کوئی بزرگ ہیں؟ بزرگ تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا۔ تو
کہا اچھا آپ ایسی بات کہہ رہے ہو، میں حضرت سے یہ بات کہوں گا تو کہہ دینا۔ تو کہا اور دل ٹوٹا کہ حضرت کے خادم خاص کا بھی یہ حال ہے تو آگے پتہ نہیں کیا کیا حال ہوگا۔ صبح کا شدت سے انتظار کیا، فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد حضرت مجلس لے کر بیٹھے۔ کہا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں۔ حضرت نے ایک خط پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ کہا کسی سائل نے کچھ مجھ سے سوال کیا ہے، پہلے وہ سوال سنا دیتا ہوں، پھر میں نے اس کا کیا جواب دیا وہ بھی سناتا ہوں۔ سائل نے سوال یہ کیا، حضرت دیوبند میں رحمتی رحمت ہے، حضرت مدنی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہاں رحمتی رحمت ہے، اور آپ کے یہاں تھانہ بھون میں زحمتی زحمت ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، زجر و توبیخ ہے، جزا ہے، سزا ہے، اور وہاں تو ایسا کچھ ہے بھی نہیں۔ کہ یہ سائل نے سوال کیا، میں نے اس کا کیا جواب دیا اس کو بھی سنو۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی حضرت مدنی تو بہتا دریا ہے، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کی پاکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور میں تو ایک چھوٹا سا گھڑا ہوں، اگر اس میں ایک قطرہ بھی کوئی پیشاب ڈال دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ میرے استاد مکتب کے منشی نور حسن صاحب، ان کو ہمت ہوئی کہ حضرت نے ان کو اتنا بڑا درجے پر فائز کیا اور اپنے آپ کو تواضع میں اتنا گرایا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، کریں کہ حضرت میرٹھ میں یہ واقعہ ہوا، میں استعفیٰ دے کر آپ کے یہاں آیا کہ آپ کو سناؤں۔ یہاں رات کو ملا سلیمان سے میں نے بات کی تو انہوں نے ایسا کہا کہ آپ یہ بات ملا سلیمان کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ تو بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ ملا سلیمان سے پوچھا ہاں بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہ جی حضرت جانتا ہوں، یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے ہیں۔ کہ ان سے آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں؟ یہ ان کی آپ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کے سنانا شروع کیا، منشی نور حسن صاحب نے۔ حضرت نے پوچھا یہ آپ نے کہا تھا؟ جی حضرت کہا تھا۔ دوسرے خادم کو کہا ان کا کان پکڑو اور نکالو باہر، ان نے کان پکڑا اور باہر لے گئے کہ خبردار مجھ سے کوئی کلام مت کرنا۔ اب انہوں نے کسی قاری صاحب کے واسطے سے خط و کتابت کے ذریعے سے حضرت سے بات کی، حضرت مجھے معاف کر دیجیے، حضرت مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک کہ صاحب معاملہ یعنی حضرت مدنی سے آپ معافی نہ مانگ لیں۔ اب یہ گئے دیوبند اور حضرت سے معافی کا مضمون بیان کیا اور کہا حضرت آپ لکھ دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اور کہا حضرت یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کی بات سنی، میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا یہ معافی نامہ معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے ان کو کیا سنایا اور کس بات پر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، یہی واقعہ سناؤ اور وہ اس واقعے کا حوالہ لکھیں اور اس پر لکھیں کہ میں نے اس واقعے کو سن کر ان کو معاف کیا، تب میں معاف کروں۔ پھر یہ دوبارہ گئے، پھر حضرت کو واقعہ سنایا۔ حضرت نے کہا کہ حضرت پھر لکھا کہ یہ واقعہ انہوں نے میرے سامنے بیان کیا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ یہ آئے، حضرت نے اس خط کو پڑھا، حضرت مدنی کے، اور خط پڑھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن ابھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے دل پر اس کا اثر ہے۔ وہ اجازت پھر بعد میں ہوئی۔ کیسے تھے مرید اور کیسے تھے مراد، کیسے تھے طالب اور کیسے تھے استاذ؟ جی ہمارے اکابر مشائخ تو یہ تھے۔ آج ہم معمولی باتوں میں دل میں میل لے کر بیٹھتے ہیں اور واٹس ایپ پر ایک فضا بناتے ہیں۔ ہم خاک ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے بارے میں تو ابھی سوچا تک نہیں کر، اس کے مقابلے کے میدان عمل میں اترنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو سوچا تک نہیں، ابھی تو ہم اپنی سازشوں سے نہیں نکل رہے، ابھی تو ایک دوسرے کی ٹانگ ترازو کیے ہوئے ہیں، ابھی تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائی دو ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، سچی پکی توبہ کریں، راتوں کی تنہائیوں کو گرم گرم آنسوؤں سے آباد کریں، سرد آہیں کھینچیں، گرم گرم آنسو بہائیں، اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے آپ نے معراج کے دور میں ہمیں پیدا کیا، جس دور میں ہم ہیں ہم اپنی کمزوری کا تو رونا روتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اسباب و وسائل کے معراج کے دور میں پیدا کیا۔ ماضی زمانے میں
زمانے ماضی میں ایک بات اگر کسی کی ہاں اور نہ کی معلوم کرنی ہوتی تھی 6 دن لگتے تھے، خط جاتا تھا، خط آتا تھا، تب جا کر ایجاب و قبول ہوتا تھا۔ اور آج حال یہ کہ اسی سیکنڈ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو تو اسی وقت یہ باتیں پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسی لمحے سنی جا رہی ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسباب و وسائل کے اعتبار سے ہمارے معراج کا دور بنایا ہے، تو ہم ان اسباب و وسائل سے پورا فائدہ اٹھائیں، ٹیکنالوجی سے پورا فائدہ اٹھائیں، ورنہ دوستو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، ہم اپنی انرجی کو غیبتوں میں لاس نہ کریں، جی تنہائیوں کے اندر لایانی میں لاس نہ کریں، واٹس ایپ کھیلنے میں لاس نہ کریں، فیس بک کھیلنے میں لاس نہ کریں، جی موبائل گیم کھیلنے میں لاس نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں میرے پیارے اللہ ہمارے اکابر مشائخ کیسے تھے، آپ نے ان سے بھی تو کام لیا، اللہ جی ہم بھی تو انہی کے شاگرد ہیں، ہم بھی تو انہی کے نسبت پر چلنے والے ہیں، اللہ جی ہم سے بھی ان اسلاف کی یادگار کا کام لے لیجئے، اللہ ان کے سوچے ہوئے جو ادھورے منصوبے ہیں اللہ اس کی تکمیل ہم سے کرا دیجیے۔ راہ چلتے ہوئے کسی غیر مسلم سے اگر کوئی کسی بھائی سے پوچھے بھائی مسجد کا راستہ کدھر ہے، اگرچہ وہ اپنے دل کے اندر اناد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، لیکن راستہ بتائے گا کہ نہیں بتائے گا کہ آپ سیدھے جائیں، پھر دائیں مڑیں، پھر سیدھے جائیں، پھر بائیں مڑیں، سامنے آپ کی مینار مسجد نظر آئے گی، وہ آپ کی مسجد ہے، بتائے گا کہ نہیں؟ اور ہم اللہ سے درد کے ساتھ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نہ بتائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہم مانگے تو صحیح اللہ سے، ہم مانگے تو صحیح اللہ سے۔ اس لیے دوستو دلوں کو پاک کریں، جذبات کو پاک کریں، اور آج ہی سے اسی مجلس سے، اسی محفل سے یہ عزم لے کر اٹھیں مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ حضرت مولانا خالد نذیر صاحب دعوت برکاتہم نے جو دعوت و تبلیغ کا اصول آپ کے سامنے رکھا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نہج و درد اور تڑپ آپ کے سامنے رکھی، جی اس کو اپنے لیے ایک اشارہ سمجھیں، اس کے لیے اپنے لیے اس کو اسوہ قدوہ نمونہ بنائیں، جی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں سہارنپور پڑھاتے تھے، طلبہ نے حضرت کے بارے میں مجلس کے اندر دفتر اہتمام میں ایک شکایت پہنچائی، حضرت یہ تو کرتے رہتے ہیں، لکنت کی زبان میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا استاد بدل دے۔ حضرت کو بلایا گیا، تحریر پڑھوائی گئی، حضرت نے فرمایا بات بالکل صحیح ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن عذر میرا قوی ہے، عذر میرا قوی۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ پوچھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے جب طلبہ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے تو میں بیچ میں سے ہٹ جاتا ہوں، آپ میری جگہ کسی اور کا انتظام کر لیجئے، اور یہ بات کہتے ہوئے بھی کتنا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ جن طلبہ کو میں نے اپنے بیٹے جیسا سمجھا انہوں نے اپنے باپ کی شکایت آفس میں پہنچائی، اور وہ بھی میرا قدرتی عذر ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی کتنا دل ٹوٹا ہوگا، لیکن اس وقت گویا اللہ کی رحمت کہہ رہی تھی الیاس طلبہ تمہاری زبان کی لکنت کی شکایت کرتے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم دنیا کی ہر زبان میں تمہارا نام روشن کر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے کیسا کام لیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ سے قبولیت مانگیں، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما، اور جب اللہ قبول فرما لیں گے، جب وہ قبول فرما لیں گے تو وہ قابلیت بھی عطا فرما دیں۔ جب باپ اپنے بچے کو کسی سفر پہ بھیجتا ہے تو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتا ہے، بیچ کا کچھ خرچ بھی دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی تیاریوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ تو جب باپ اپنے بچے کو کسی جگہ سفر پہ بھیجتا ہے تو پوری تیاریوں کے ساتھ، اسباب و وسائل کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی کام لیں گے تو پورے اسباب و وسائل کے ساتھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اس مجلس میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ یہ جو فکریں امت کے سامنے آئیں، جی اور درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے آنے والے طوفان کا جو ہے خبر دی گئی، اس سے بچنے کے لیے ابھی سے پیش بندی میں لگ جائیں، اور اسی محفل سے دعا کریں میرے پیارے رب جو کچھ طوفان بدتمیزی اٹھا ہے، ہر طرف برائی کا زور اور کفر کا شور اٹھا ہے، میرے پیارے اللہ صدائے حق ہمارے ذریعے سے بلند کرا دیجئے، اور ہمیں اس کا ایک فرد بنا کے قبول فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔